جو حسین رضی اللہ عنہ تھے تو ان کو مظلومانہ شہادت حاصل ہوئی، ان کو مظلومانہ شہید کیا گیا، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے یہ بتایا تھا کہ وہ جنگ کے دوران میں تھے، مطلب وہ جنگ میں تھے، اسی وجہ سے ان کو ان کے قاتل جنہوں نے قتل کیا ان کو سزا نہیں دی جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب وہ مظلومانہ شہید ہوئے تھے، ٹھیک ہے، اور جو ان کے 3 شرائط تھے کہ مجھے واپس جانے دو، یا تو مجھے بارڈر پہ جانے دو جہاں پہ مسلمانوں کی جنگ ہو رہی ہے، یا تو مجھے یزید کے پاس جانے دو، تو انہوں نے تو جنگ کی نہ شروعات کی نہ انہوں نے جنگ کی، تو ان کے جو قاتلین ہیں ان کو ان کا بدلہ کیوں نہیں لیا جانا چاہیے؟ جزاک اللہ خیر۔ یہ بتائیے کہ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مظلومانہ ان کی شہادت نہیں ہے؟ جی جی بالکل ہے۔ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابن عباس رضی اللہ عنہ نے سمجھایا، طبقات ابن سعد کی روایت ہے، تو وہ جنگ سے واپس بھی جا رہے تھے، پھر ان کا یعنی جنگ میں گئے تھے لڑنے کے لیے کیا گئے تھے؟ اور جنگ تو مسلط کی گئی، تو لڑنا تھوڑی چاہتے تھے، وہ تو ایک آواز بلند کر رہے تھے کہ قصاص چاہیے، وہ تو حکومت کی طرف سے جو ہے ان سے طاقت استعمال کی گئی، وہ اپنا ڈیفنس کرتے، لیکن اس سے بھی واپس آ گئے، تو جس نے ان کو قتل کیا مظلومانہ شہادت ہے نا ان کی۔ ہاں جی، جی 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 بالکل جی۔ تو پھر ان کا بدلہ کیوں نہیں لیا گیا، ان کا قصاص کیوں نہیں لیا گیا، جبکہ وہ قاتل علی رضی اللہ عنہ کے پاس سر کاٹ کے لے کر آتا ہے، کیوں چھوڑ دیا گیا ان کو؟ ان کے قاتل کو کیوں چھوڑ دیا تو گیا؟ شیخ مطلب جہاں تک میں سمجھا آپ کی بات، تو آپ یہ بولنا چاہ رہے ہیں کہ جنگ کی حالت میں اس میں کوئی بھی شامل ہو، چاہے وہ لڑنے آ رہا ہو یا نہ لڑنے آ رہا ہو، چاہے سمجھانے کے لیے آ رہا ہو، اس میں اگر کوئی شہید ہوتا ہے، قتل ہوتا ہے، جنگ کے ماحول میں کوئی گیا، چاہے اس کا کوئی قصور نہ ہے، اس جنگ کی لپیٹ میں اللہ کے رسول کی حدیث کیا ہے کہ آپ فتنے کے قریب جاؤ گے تو فتنہ آپ کو اچک لے گا۔ اللہ کے رسول نے اسی لیے تو ڈرایا کہ جو بیٹھا ہوا ہے وہ کھڑے ہونے والے سے بہتر ہے، جو کھڑا ہے وہ چلنے والے سے بہتر ہے، جو چل رہا ہے وہ دوڑنے والے سے بہتر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اپنے گھروں میں بیٹھ جاؤ، تلواریں توڑ دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ نکل جاؤ، پہاڑوں میں جا کے بچ جاؤ۔ اتنی سخت وارننگ اللہ کے رسول کی حدیثیں ہیں کہ ایسے ماحول میں اس کے قریب نہ جاؤ۔ اور صحابہ جب وہ مکہ سے ادھر آ رہے تھے کوفہ، صحابہ بلکہ عام صحابہ کو جانے دیجیے، اہل البیت میں سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کیوں منع کر رہے تھے؟ حسین رضی اللہ عنہ کو کوفہ جانے سے کیوں منع کر رہے تھے؟ کیونکہ وہاں اگر جنگ کے حالات پیش آ گئے تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا، یعنی حسین رضی اللہ عنہ کے لیے کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ لیکن اگر حسین رضی اللہ عنہ اپنے گھر پہ بیٹھے ہوتے، مدینہ میں ہوتے یا مکہ میں ہوتے، پھر کسی نے مار دیا ہوتا، بچتا نہیں، وہ ایک نہیں پورا عالمی اسلام کھڑا ہو جاتا، جیسے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کھڑے ہو گئے نا، ایسے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے پوری دنیا کے مسلمان کھڑے ہو جاتے، بدلہ چاہیے، چونکہ حالت امن سے نکل گئے وہ۔ اب جو وہ جنگی حالت میں پہنچ گئے جہاں جانے سے منع کر رہے تھے، اہل البیت منع کر رہے تھے کہ آپ وہاں مت جائیں، اس لیے تو منع کر رہے تھے، جانتے تھے کہ وہاں جانے سے صورتحال کیا ہو جائے گی، کوئی کچھ نہیں کر سکتا ان کے لیے۔ میں نے کل بتایا تھا کہ جنگ جمل میں جو بصرہ کے قاضی تھے عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جن کو قاضی بنایا تھا، بھائی وہ کسی فریق کی طرف نہیں تھے، وہ نہ وہ علی کی طرف تھے نہ وہ اہل جمل کی طرف تھے، وہ تو سمجھانے گئے تھے کیونکہ وہ وہیں کے قاضی تھے، اتنی بڑی شخصیت تھی، ان کو بہت دکھ ہوا کہ میں یہاں کا قاضی ہوں اور ہمارے علاقے میں جنگ ہو رہی ہے، چل کے روکتے، ان کو بھی قتل کر دیا۔ آپ بتائیے کہ کسی نے بھی ان کو مارا، ان کا کیا قصور تھا؟ ان کا بدلہ کیوں نہیں؟ اتنے بڑے جج کو آپ مار دیں، جسے عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ نے اپوائنٹ کیا جج کے لیے، اس کو مار دیں، کوئی چھوٹے موٹے آدمی کا قتل ہے، لیکن بدلہ نہیں لیا گیا، کیوں بھائی؟ کیوں گئے آپ وہاں پہ؟ آپ ایسے حالات میں پہنچ گئے جہاں اگر آپ شہید کیے جائیں گے، ٹھیک ہے آپ کی شہادت مظلومانہ ہے، لیکن وہاں پہ چونکہ جنگ کا ماحول شروع ہو گیا، وہاں جنگ ختم ہونے کے بعد کوئی جو ہے سنوائی نہیں ہو سکتی ہے، اور اس کیس کو دوبارہ کسی طرح اوپن نہیں کیا سکتا ہے۔ یہ دستور شروع سے چلا آ رہا ہے، کربلا میں جو ہوا وہ کچھ نیا نہیں ہے، آپ پیچھے کی جنگوں کی طرف جا کے دیکھیں، اس سے پہلے جو کچھ ہوا وہی کربلا میں ہوا ہے، جو اہل جمل کی مقتول کے شہداء کے ساتھ ہوا، جو صفین کے شہداء کے ساتھ ہوا، حتیٰ کہ جو نہروان میں جو علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے شہید ہوئے یا ادھر مارے گئے، یہاں جنگ ختم ہونے کے بعد کوئی حساب و کتاب نہیں ہوا۔ کربلا بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے، وہ آپس میں ہونے والی لڑائی ہے، وہاں کوئی حساب و کتاب نہیں ہوتا جنگ کے بعد، یہ دستور یا قاعدہ چلا آ رہا ہے۔ تو ہم کہاں کہہ رہے ہیں کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی غلطی کی؟ کوئی غلطی نہیں کی، جیسے زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی غلطی نہیں کی تھی، قاضی بصرہ نے کوئی غلطی نہیں کی تھی،
لیکن اس ماحول میں جانا یہ اپنے آپ کو خطرے میں ڈالنا. اسی لیے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور چلے گئے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے لوکیشن چینج کر دیا وہاں سے تاکہ کوئی کمیونیکیشن نہ کر سکے مجھ سے. کتنے لوگ جو جا کے جو اللہ کے رسول کی وصیت تھی کہ پہاڑوں میں جا کے بچ جاؤ. کیوں پہاڑوں میں جا کے بچ جاؤ؟ تاکہ کسی طرح کا کمیونیکیشن نہ ہونے پائے, کوئی بات چیت کر کے آپ کو اپنے ساتھ شامل نہ کرنے پائے. تو ایسے ماحول میں, ایسے صورتحال میں, ایسی جگہوں پر جو فتنے والی جگہ ہے, جو لڑائی والی جگہ, وہاں جانا ہی اپنے آپ کو خطرے میں ڈالنا ہے. اسی خطرے سے آگاہ کر رہے تھے صحابہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. بالآخر وہی ہوا جس کا اندیشہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جتایا تھا. ٹھیک ہے جی, جزاک اللہ خیر سے, یہ انڈرسٹوڈ بات تھی. اور بعد میں کسی نے کوشچن بھی تو نہیں اٹھایا نا, یہ بھی بڑی بات ہے. یہ تو سب سے اہم ایک اور پوائنٹ سوال ہے, یہ سب سے اہم پوائنٹ ہے کہ 1400 سال کے بعد یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ بدلہ کیوں نہیں لیا گیا. ارے بدلہ تب لیا, پہلے بدلے کی مانگ کا تو پروف کرو. یعنی پورے عالم اسلام میں سب کی غیرت مر گئی تھی, یعنی کوئی زندہ دل نہیں تھا. اور عام لوگوں کو جانے دیجئے میرے بھائی, کیا اہل البیت میں سے کوئی کھڑا ہو کے نہیں بول سکتا تھا کہ ہمارے خون کا بدلہ چاہیے؟ لوگ کہتے ہیں, ابھی کل کی کوئی بھائی کہہ رہے تھے لوگ ڈر گئے. ارے بھائی, یزید کو شرابی بولنے سے نہیں ڈرے, یزید کو کبابی بولنے سے نہیں ڈرے, مدینہ واقع ہررا پیش آیا, یزید کے خلاف بغاوت کرنے سے نہیں ڈرے, یزید کے جو حکمراں ہیں, یزید کے جو حاکم ہیں مدینہ میں, ان کو مار کے بھگا دیا, اس سے نہیں ڈرے. تو اتنا کہنے سے ڈر جائے گا کہ بھائی حسین کا بدلہ چاہیے؟ اتنی ڈیمانڈ کرنے سے ڈر جائیں گے وہ. بھائی یزید کو شرابی کہا, یزید کے دور میں شرابی کہا, یزید کی زندگی میں شرابی کہا یزید کو لوگوں نے. واقع ہررا برپا آیا, بغاوت ہوئی یزید کے دور میں, یہ سب کچھ ہوا. یہاں پہ کوئی نہیں ڈرا, اور یہ بول دینے میں ڈر جائیں گے کہ بھئی حسین کے قتل کا قصاص چاہیے, ان کی شہادت کا بدلہ چاہیے. اتنا کہنے میں کیا پرابلم تھی؟ کون مار دیتا آپ کو؟ تو مار دیتے. اگر مان لو مرنے کا ڈر بھی تھا تو شہید ہونے والے بھی تھے, تو جان قربان کرنے والے بھی, تو سب ڈرنے والے. تو یہ تو نہیں مان سکتے نا کہ پورا عالم اسلام ڈرپوک تھا, معاذ اللہ سب کے سب ڈر گئے. ہم تو چیلنج کرتے ہیں کہ پوری دنیا کی کتابیں کھنگال ڈالو اور ایک روایت صحیح سند سے کوئی مائی کلال بتائے, ایک روایت جس میں اس دور کے کسی آدمی نے کھڑے ہو کر کہا کہ ہمیں بدلہ چاہیے. ایک روایت, صرف ایک روایت, صرف ایک روایت کسی بھی کتاب سے صحیح سند کے ساتھ بتاؤ کہ کسی نے کھڑے ہو کے کہا ہوگا کہ ہم کو بدلہ چاہیے. کیوں نہیں بدلے کا ڈیمانڈ کیا؟ کیونکہ کوئی دستور تھا ہی بات ہے شیخ. اب 10-15 سال سے آپ چیلنج کر رہے ہیں اور ابھی تک الحمدللہ کوئی مطلب آیا بھی نہیں آپ کے سامنے. بتاؤ, کوئی نہیں بتا سکتا, ایسی کوئی روایت نہیں لا سکتا کہ کسی نے کھڑے ہو کے کہا. خود اہل البیت دیکھیے, اگر کسی کی شہادت ہوئی ہے تو سب سے بڑی ذمہ داری کس کی ہوتی ہے؟ یعنی پوری دنیا پیچھے ہٹ جائے لیکن گھر والے تو پیچھے نہیں ہٹیں گے نا. معاویہ رضی اللہ عنہ کیا کہتے تھے کہ جب وہ کھڑے ہوئے اور بدلے کی مانگ کیا معاویہ رضی اللہ عنہ, تو کیا کہا کہ عثمان ہمارے رشتہ دار, ہمارے گھر والے. بخاری کی جو روایت ہے نا کہ حق کو بحاد الحم, وہ قصاصی سے متعلق ہے کہ اس معاملے میں ہم سے زیادہ حق کون رکھتا, ہم کیوں چھپ رہیں گے بھائی. تو آپ بتائیے, معاویہ رضی اللہ عنہ رشتہ دار تھے, اور یہ رشتہ داری اس طرح بھی نہیں تھی جو زین العابدین کی تھی. شہید کربلا کے ڈائریکٹ بیٹے ہیں, وہ بھی رشتہ تھوڑا دور کا تھا. اس کے باوجود بھی معاویہ رضی اللہ عنہ نے رشتہ داری نبھائی, کھڑے ہوئے اور کہا کہ ہمیں بدلہ چاہیے. پھر حسین شہید کربلا کے رشتہ دار کیوں خاموش؟ اچھا, اس سے پہلے دیکھو, کیا اہل البیت میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہا شہید ہوئے ہیں؟ کیا علی رضی اللہ عنہ شہید نہیں ہوئے ہیں؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تو شہید ہوئے ہیں, تو کیا بدلہ نہیں لیا؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو چکے ہیں, اس کے بعد علی رضی اللہ عنہ کے قاتل کو, کیا نام تھا, ابن ملجم, اس کو پکڑ کے کاٹ ڈالا. اس کو سزا دینے میں نہیں پیچھے ہٹے, کیسے ڈر جائیں گے؟ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دیا گیا. مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے. حسین آ کے کیا بولتے ہیں, کہتے بتاؤ آپ کو کس نے زہر دیا؟ ان کو شک تھا, انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی ہم کو شک ہے, پتہ ہو سکتا ہے بری ہو سکتا ہے وہ ہو. تو کہا کیا تم قتل کرو گے؟ کہا میں قتل کر دوں گا, جان دوں گا. یہ اہل البیت ہے. بتائیے, اگر کسی کو مارا گیا ہے, خود علی رضی اللہ عنہ کے قاتل کو نہیں چھوڑا گیا, تو حسین کے قاتل کو اہل بیت نے مارا تھا, یاد رکھنا. علی رضی اللہ عنہ کے قاتل کو محمد بن حنفیہ, بعض روایت میں ہے کہ حسین, ان دونوں نے مل کے مارا تھا. خاص طور سے محمد بن حنفیہ نے اس کو کاٹ کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے مارا تھا ابن ملجم کو. بلکہ بعض روایتوں میں آتا نا اس کی زبان کاٹ رہے تھے, تو کہا کہ یہ زبان مت کاٹو میری, کیونکہ اللہ کا میں ذکر کروں گا. بتائیے, ایسا وہ اپنے آپ کا اتنا بڑا متقی پرہیزگار تھا. اسی لیے کچھ بد نصیب کہتے ہیں کہ اس کی اجتہادی غلطی, وہ جو نا اسحاق جعلوی یوٹیوب پہ جا کے دیکھو, اس کی کوئی کلپ کبھی میں دیکھا, وہ بندہ کہہ رہا ہے کہ ابن ملجم کی اجتہادی غلطی ہے, مجتہد. یعنی حسین کے والد کو جان سے مار دیا علی رضی اللہ عنہ کو, کہتا ہے اجتہادی غلطی. اجتہادی غلطی مطلب سمجھتے ہیں کہ ایک ثواب ہے. آپ بتائیے, یہ وہ بد نصیب لوگ ہیں جو حسین رضی اللہ عنہ کے قاتل کو کہتے ایک اجر کا مستحق بتاتے ہیں.
بہرحال میں کہہ یہ رہا تھا کہ قاتل کو چھوڑا گیا نہیں چھوڑا گیا تو حسین کے قاتل کو کیسے چھوڑ دیں گے؟ فرق یہ ہے علی رضی اللہ عنہ نماز پڑھانے جا رہے تھے، حالت امن میں تھے، ان کو مارا تو پکڑا گیا، مارا گیا۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ چلے گئے، وہاں جنگ چھڑ گئی، وہ ایسے ماحول میں پہنچ گئے جہاں جنگ شروع ہو گئی، اس کا خطرہ پہلے لوگوں نے آگاہ کر دیا کہ یہ صورتحال ہو سکتی ہے، وہ نہیں ہوا تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے پاس کوئی ایسا لا، کوئی ایسا قانون نہیں ہے کہ اس پر کوئی بعد میں انکوائری ہو اور بعد میں کوئی ٹیم بیٹھائی جائے اور تفتیش کی جائے اور قاتل کو پکڑ کے شناخت کر کے سزا دی جائے۔ بھائی قاتل دندناتے ہوئے، بلکہ یہ جو طبرانی کی روایت ہے نا کہ کس نے قتل کیا، سب سے بڑا نام کس کا آتا ہے؟ قاتل حسین کا سب سے بڑا نام کس کا آتا ہے؟ آپ کو پتا ہے؟ نہیں شیخ، نام آپ تو کو نہیں معلوم پتا، ہے؟ کل آپ نے بتایا تھا بٹ یاد نہیں مجھے۔ سنان بن انس جو ہے صحیح سند سے ثابت ہے کہ وہ آدمی زندہ دندناتے ہوئے گھومتا رہا عراق میں، کوفہ میں، اور وہ مختار ثقفی جو ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، جو کہتا تھا میرے پاس وہی آتی ہے، کذاب، وہ بدماش نے ڈھونگ رچا بہت بعد میں کہ ہم بدلہ لیں گے۔ وہ کب؟ بعد میں، یزید کے دور میں نہیں، بعد میں۔ ہمارا چیلنج کیا ہے کہ یزید کے دور میں ایک آدمی کھڑا ہو کے نہیں بولا کہ ہم کو بدلہ چاہیے، وہ بعد میں کہتا ہے کہ ہمیں قاتلین حسین کا بدلہ لوں گا میں۔ بدلہ لیا؟ وہ دندناتے ہوئے گھوم رہا ہے وہ قاتل، ہاں، یہ جا کے مارتا ہے ابن زیاد کو، فلاں فلاں کو، جن کا کوئی ہاتھ نہیں، ان لوگوں کو مار کے کہتا ہے کہ ہم جو بدلہ لیں گے۔ ہاں، جیسے آج ہے نا، آج دیکھیے دنیا کی سیاست کیا ہے، کہیں کوئی حادثہ ہوتا ہے، آدمی اور پکڑ کے مار دیتے کسی اور کو کہ اس نے یہ انوالو ہے اس میں۔ یہ مطلب آج تو بہت عام سی بات ہے نا، آج دیکھیے، آج کیمرہ ہے، سیٹلائٹ ہے، اتنی ساری مطلب ٹیکنالوجی ہے، اس کے باوجود کہیں کوئی کانڈ ہوتا ہے اور ذمہ دار بنا دیتے فلاں آدمی یا فلاں کے لوگ اس میں شامل ہیں، جبکہ وہ لوگ نہیں ہوتے، کوئی اور ہوتا ہے۔ تو ایسے مختار عبید ثقفی، یہ منحوس، یہ بدبخت، اس نے ایسے لوگوں کو پکڑ کے مارنا شروع کیا جس کا کوئی آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں بدلہ لے رہا ہوں، اور جو اصل قاتل ہے وہ دناتے ہوئے گھوم رہا ہے، سب کو اسٹیٹمنٹ دے رہا ہے کہ میں نے مارا ہے، سب کو قصہ سنا رہا، بھائی سب کو بتا رہا ہے کہ میں نے ایسے مارا ہے۔ تو مسئلہ ہے کہ کیوں بچا رہا وہ؟ کیونکہ آپ کوئی کیس نہیں کر سکتے اس کے خلاف، آپ اس کے خلاف کوئی ایسا ایکٹ نہیں ہے کہ آپ جا کے یہ مانگ کر سکے کہ اس کو مارو، کیونکہ وہ حالت جنگ تھی، سمجھ رہے ہیں؟ جنگ کی حالت میں یہ سب کچھ کیا، تو اس لیے آپ اسے کسی حاکم اور قاضی کے سامنے پیش بھی نہیں کر سکتے کہ یہ اس بندے نے مارا، اس کو جو ہے آپ سزا نافذ کرو۔ جی جی شیخ، اور ایسے واقعات میں لوگ بدلہ بھی لیتے تھے تو جنگ ہوتی تھی تب ان کو ڈھونڈ کے مارا جاتا تھا۔ ہاں، بالکل بالکل، یہ وجہ سے وہ نا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف جو وحشی نے قدم اٹھایا، جنگ بدر میں حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے مارا تھا جبیر بن مطعم کے چچا کو، ان کے خاندان والوں کو مارا تھا، تو جبیر بن مطعم کے گھر والوں نے کیا کہا، وحشی جا کے حمزہ کو مار دو رضی اللہ عنہ۔ تو اس نے کیا کیا، دوسری جنگ کا ویٹ کیا، انتظار کیا کہ دوسری جنگ میں ہم کیا کریں گے، اس کا قصہ تمام کریں گے، اور واقعی اس نے مار دیا، اور سید الشہداء ہیں حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت بڑی خدمات ہیں، بہرحال وہ شہید ہیں۔ تو آپ دیکھیے کہ بدلہ لینے کے لیے اس بندے نے، وحشی نے، دوسری جنگ کا ویٹ کیا۔ اب ایسے دیکھیے مالک اشتر لوگ، یہ لوگ جو ہے مطلب دندناتے ہوئے پھر رہے تھے اور اپنے آپ کو بچا رہے تھے، جبکہ عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلین میں سے تھے۔ اب یہ علی رضی اللہ عنہ کے فوج میں چھپے ہوئے تھے، مالک اشتر، یہ بدماش، تو ظاہر سی بات ہے پروٹیکشن ہے، محفوظ ہیں وہ۔ لیکن جنگ جمل میں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے کیا کہا، اچھا موقع ہے، اس کو پٹک دیا، کہا ہم دونوں کو مار دو۔ عبداللہ بن زبیر نے کہا کہ اگر میری جان جائے تو جانے دو، اس کو تو مارو، کہا دونوں کو قتل کر دو، یعنی مجھے بھی مار دو، اقتلنی و مالکن، مجھے مارو، اسے بھی مار دو، ختم کر دو، کیونکہ یہاں اچھا موقع تھا جو ہے مارنے کا۔ لیکن بہرحال وہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ چونکہ اوپر تھے تو لوگوں نے تلوار نہیں چلائی، کیونکہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو نہیں مار سکتے تھے وہ